آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو بھی کچھ سازش جو تھی وہ نظر آ گئی تھی سرزمین پہ، کیونکہ آپ لوگ رپورٹرز ہیں، آپ لوگ لوکل رپورٹرز ہیں. اب جو کراچی میں بیٹھا رپورٹر ہے، اسلام آباد میں بیٹھا رپورٹر ہے، یا اے سی کے کمروں میں بیٹھے اینکرز ہیں، ان کو نہیں پتہ سرزمین پہ کیا ہو رہا ہے. وہ اب ایک پرسیپشن دینے کی کوشش کر رہے ہیں. میں نے کئی لوگوں کو کراچی میں کل یہ بات بتائی تو وہ حیران ہو گئے. انہوں نے کہا ہمیں اس معاملے کا اس طرح پتہ ہی نہیں ہے. ہمیں کہا جا رہا ہے کہ کوئی وڈیرا ہے، وڈیرے نے یہ ظلم کر دیا ہے. ارے بھائی کون سا وڈیرا ہے؟ دونوں زمیندار ہیں. اب دونوں کی زمینیں ساتھ تھیں. وہ اونٹ بار بار جو جب جاتا تھا تو ایک نے دوسرے سے شکایت کی. خیر بہرحال اس کی شکایت پر مالک نے نہیں عمل کیا. اونٹ کا کوئی قصور نہیں، وہ بے زبان ہے. وہ چلا گیا، اس کی یہ سزا نہیں تھی کہ اس کی ٹانگ کاٹ دی جائے. وحشی درندے کی سوچ تھی جس نے اس کی ٹانگ کاٹی. اس بربریت کو کوئی بھی ذی شعور معاشرہ قبول نہیں کر سکتا، اور اس بربریت کو اس کے مالک کو بھی جو ہے قبول نہیں کرنا چاہیے تھا. اس کو صلح صفائی نہیں کرنی چاہیے تھی. اس نے صلح صفائی کی. اونٹ کے ساتھ کیوں نہیں کی صلح صفائی؟ اونٹ کو بتایا کہ میں تمہارا سودا کر رہا ہوں. اونٹ کو تو دھوپ میں اس گرمی کی شدت میں تڑپتا ہوا چھوڑ دیا اور اس پر سودے بازی کرتے ہیں. میں تو کہتی ہوں اگر گورنر صاحب کو کوئی اعلان کرنا ہے تو وہ زخمی اونٹ کے لیے کریں، اس مالک کے لیے نہ کریں جو آج بھی سودا کر رہا ہے اپنے اس اونٹ کا جس کی ٹانگ کٹ گئی، لیکن ان لوگوں کو شناخت نہیں کر رہا جس نے یہ ظلم کیا ہے. وہ بھاگ رہا ہے ان چیزوں سے. اور کیوں بھاگ رہا ہے؟ کیونکہ اس نے سودا کر، اور کوئی وجہ نہیں ہے. دونوں زمیندار ہیں، کوئی وڈیرا نہیں ہے. دونوں ایک ہی قسم کے زمیندار ہیں، ایک ہی کپڑے پہنتے ہیں، ایک ہی سرزمین پہ بیٹھے ہیں. صرف جانور کے اوپر لڑے ہیں. جانور جو ہے اس میں سب سے جو بڑا وکٹم ہے وہ جانور ہے، بے زبان جانور ہے. اس بے زبان جانور کے اوپر سودے بازی میں سمجھتی ہوں کسی بھی ذی شعور شہری کو یہ قبول نہیں ہو سکتی. ہمیں اللہ کو منہ دکھانا ہے. میں خراج تحسین پیش کرتی ہوں خاص طور پہ میں اپنی بہن سینیٹر قرۃ العین جو کہ بہت ہی ان کا درد رکھتی ہیں بے زبان جانوروں کے لیے. وہ کل بھی گئی ہیں اس شیلٹر ہوم میں، بیٹھی ہیں. بایونکس کے جو نمائندے تھے اس سے میں خراج تحسین پیش کرتی ہوں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، جنہوں نے اس کو سیاسی نہ رنگ دیا نہ کریڈٹ لیا. آپ نے کہیں نام بھی نہیں دیکھا ہوگا بلاول صاحب نے کہیں اس پہ. وہ پیچھے سے بہت کچھ کرتے رہے. وہ گورنمنٹ آف سندھ کو بھی کہتے رہے، ان کے ایکشن کو بھی انہوں نے امیڈیٹلی جو ہے وہ یقینی بنایا، اور آپ نے دیکھا کہ فوری اس پہ ایکشن لیا گیا. میں پوچھتی ہوں ہر صوبے میں اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، کس صوبے کی حکومت اتنا جلدی ایکشن لیتی ہے؟ کس صوبے میں نمائندگان اتنی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں وہ ایکٹیو رول ادا کرتے ہیں؟ جہاں بھی کر رہے ہیں کم سے کم اپریشیٹ کریں، اور یہ نہ سوچیں کہ یہ ایک ہی مسئلہ ہے، یہ ایک ہی واقعہ ہوا ہے اس نوعیت کا. ایسے واقعات روز ہوتے ہیں. آئیے مل کر اس معاشرے کو جانوروں کے لیے ایک جانور دوست معاشرہ بنائیں. مل کر یہ کرنا پڑے گا. کسی نے کسی کی ٹانگ سیاست میں کھینچ لی، کسی نے کسی کی کھینچ لی. کل سے میں دیکھ رہی ہوں، مجھے بڑا افسوس ہوا خواجہ سعد رفیق صاحب کی MLN کے، وہ بھی اس میں آگے کود پڑے پوائنٹ سکورنگ کے لیے. اب وہ ایک اور نون لیگ کی خاتون ہے، پتہ کچھ نہیں ہے. تک ان کو پتہ نہیں ہے کہ سانگڑ میں ہوا کیا ہے، لوکل سطح پہ بات کیا ہے. لیکن ہر ایک کو اپنے نمبر بڑھانے، ہر ایک کو پوائنٹ سکورنگ کرنی ہے. ہم اللہ کا شکر ہے عوامی نمائندے عوام کے بیچ میں بیٹھے ہیں. ایک آدمی کا نام مشہور کر دیا ہے بے گناہ کہ یہ وڈیرا یہ وڈیرا. اب خدا نہ خواستہ اس کو کوئی نقصان ہوتا ہے تو اس کے ذمہ دار کون ہوں گے؟ وہ سیاسی جماعتیں اور ان کے قائدین ہوں گے جو اس بات کو بڑھاوا، ایک جھوٹ کو بڑھاوا دے رہے ہیں، حقیقت کو نہیں جان رہے. اللہ کا خوف انہیں ہونا چاہیے. ہمیں اللہ کا خوف بتاتے ہیں، آپ کو اللہ کا خوف ہونا چاہیے. ایک بے زبان کے ساتھ ہونے والی زیادتی پر پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کرنے والوں کو شرم آنی چاہیے. پہلی آپ سے یہ بات کی ہے کہ سانگڑ میں یہ واقعہ ہوا ہے. کسی کی درندگی جو ہے وہ اس کا ذمہ دار خود ہے. مطلب آپ اپنے بھائی کے بھی جواب دے دیں. اگر آپ کے بھائی نے غلط کیا ہے تو اس کا فیل ہے. اسی طرح اگر ایک شخص نے یا چند لوگوں نے مل کر ایک بے زبان کی ٹانگ کاٹی تو وہ درندہ صفت لوگ، یہ درندگی کا مظاہرہ ہے، یہ قابل قبول نہیں. لیکن اس کو انصاف دلانے والا اس کا مالک صرف ایک ویڈیو بنوا کر وائرل کروا کر اور معاوضے کی لالچ میں پولیس کے پاس نہیں جاتا. اس کو صرف کچھ پیسوں کی چمک، کچھ پیسوں کی لالچ پیاری تھی، لیکن اس بے زبان جانور کی کٹی ہوئی ٹانگ نے اس کی نمائش کرتا رہا صرف معاوضے کے لیے.
اور آج پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے بر وقت نوٹس لے کر پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنی پوری کوششوں کے نتیجے میں جو بایونکس پاکستان کے ساتھ رابطہ کروایا اور بلاول صاحب نے ہر ذمہ داری لی ہے اس اونٹ کی اس ٹانگ کے حوالے سے. میں ان کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں. یہ پیپلز پارٹی کے نمائندے ہی تھے جنہوں نے اونٹ کو فوراً ڈاکٹرز کو وہاں پہنچایا, اونٹ کو فوراً کراچی پہنچایا, نہیں تو یہ اونٹ کی بچی مر جاتی. اس پر سوشل میڈیا جو بھی باتیں کر رہا ہے وہ سب اپنے اپنے کمروں میں, کوئی کسی ملک کے دنیا کے حصے میں بیٹھا ہے, کوئی کسی دنیا کے حصے میں بیٹھا ہے اور اس پر پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں لیکن زمینی حقائق سے واقف نہیں ہے. میں ان تمام سوشل میڈیا کے ایکسپرٹس اور چیتوں کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہر وقت جو ہے اس طرح کی بےہودگی نہیں کرنی چاہیے. آپ کو اگر کسی کے ساتھ ہمدردی ہے تو سرزمین پر آئیے, مدد کیجیے, ایک بے زبان کی مدد کیجیے. اس کو نہیں پتہ کہ کون سا سیاستدان یا کون سی سیاسی جماعت سے تعلق رکھنے والا اس کے زخم سے اپنا پولیٹیکل فائدہ دیکھ رہا ہے. میں کہتی ہوں ہر اس پولیٹیکل لیڈر کو, ہر اس پولیٹیکل انسان کو شرم آنی چاہیے جس نے اس پر پوائنٹ سکورنگ کی. تھینک یو.